دن بھی منایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج بھی خواتین کے ساتھ تشدد بھی جاری ہے، جس طرح کے واقعات پاکستان بھر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ شعور کب آئے گا، آگہی کب آئے گی کہ خواتین کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک سلو پروسیس ہے اور کافی لمبی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح سے ہمارا سماج جو ہے وہ بلڈ ہوا ہے، جس طرح سے ہم نے سیکھا ہے، جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ عورت ہونے کے ناطے ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور مردوں کو جس طرح سے گروم کیا گیا ہے کہ ان کو ایک ڈومیننٹ کے طور پہ ان کو جو ہے وہ گروم کیا گیا ہے کہ وہ ان کو صرف ایک بندہ چاہیے جو ہر وقت ان کے لیے حاضر ہو، ان کی خدمت پہ حاضر ہو۔ تو ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا اور آہستہ آہستہ یہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو لمبی جدوجہد کے ساتھ اویئرنیس بھی آئے گی، شعور بھی آئے گی اور عورت جو ہے وہ اپنے حقوق بھی حاصل کرے گی۔ خواتین ایکٹیوسٹ جب بات کرتی ہیں کہ جو میرا جسم میری مرضی یا میری زندگی میری مرضی، تو سماج کے بہت سارے طبقے تنقید کرتے ہیں، ان کو منفی لیتے ہیں۔ حالانکہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں شادی کرنا چاہوں تو میری مرضی سے ہو، جب میں جاب کرنا چاہوں تو مجھے آزادی ہو، لیکن اس کا جب دوسرے طبقات غلط مطلب لیتے ہیں، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریلیاں نکل جاتی ہیں، پھر پمفلیٹس کو غلط بیان کیا جاتا ہے، بینرز کو منفی انداز میں ایک مہم چلائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ رجحان کب ختم ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی آپ یہ کہیں کہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو دبانا ہو، خاص طور پہ جب عورت کی بات ہوتی ہے اور عورت کے آواز کو دبانا ہو، تو سب سے جو آسان چیز ہے وہ ہے کہ آپ اس کی کردار کشی کریں، اس کی عزت پہ آپ انگلی اٹھائیں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ چپ خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے، وہ آواز نہیں نکالتی، کیونکہ جب بات اس کی عزت پہ آتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے باپ کی عزت ہیں، بھائی کی عزت ہیں، آپ اپنے شوہر کی عزت ہیں، تو وہ دب جاتی ہے، سام جاتی ہے کہ اب، اور وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ میرا جسم میری مرضی کو انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ سڑک پہ نکل کر یا ننگے ہو کر گھومنا ہے، یا میں نے جو ہے اپنا جسم بیچنا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی مجھے وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور گھر آ کے پوچھتے ہیں کہ سارا دن کرتی ہی کیا ہو، تب یہ بات بنتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یا جو خواتین جو ورکنگ وومن ہیں، جو آپ ایک ماں کا ایگزامپل لے لیں، جو ماں ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے بغیر کسی اجرت کے، تو وہ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کرتی کیا ہو سارا دن، تب یہ بات آتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ جب چھوٹی بچیوں کا ریپ کر دیتے ہیں، جب چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، جب بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، جب بچی کو بیچ دیا جاتا ہے، جب بچی کو جہیز مانگا جاتا ہے کہ جہیز کے بدلے اس کی شادی ہوگی، تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو اس نعرے کے نیچے آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، کہ مجھے اپنے جسم پہ، مجھے اپنی خواہشات کے اوپر حق ہونا چاہیے، اور میں وہ حاصل بھی کر سکتی ہوں، میں مانگ بھی سکتی ہوں، میں اس کے لیے آواز بھی اٹھا سکتی ہوں۔ تو یہ ان مردوں نے اس سوچ نے، میں یہ مرد نہیں کہوں گی کیونکہ یہ ایک سوچ ہے، اور اس سوچ نے اس کو جو ہے وہ اس کو غلط تشریح کیا ہوا ہے، تاکہ وہ عورت کو دبائے اور وہ اس کو روکے، تاکہ وہ باہر نہ نکلے، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔